تصور کریں ایک ایسا منظر جہاں ایک شخص کی لاش کو نہ اس کی قبر سے باہر نکالا گیا ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے ہیں لیکن عوام کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ مرد، عورتیں، جہاں تک کہ بچے بھی روزانہ اس لاش پر پتھر برسا رہے ہیں۔ بالکل، اور اسے جوتے مار رہے ہیں۔ ہاں، جوتے مار رہے ہیں۔ مطلب نفرت کا عالم یہ ہے کہ ایک غیر ملکی قابض فوج کو، جس نے ابھی وہ علاقہ فتح کیا ہے نا، اسے اپنے ہی ایک جاسوس کی لاش کو ان مقامی لوگوں سے بچانے کے لیے باقاعدہ پہرا لگانا پڑتا ہے۔ صحیح۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک قوم کسی شخص سے اتنی شدید نفرت کیسے کر سکتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم میسور کے زوال، ٹیپو سلطان کے آخری مارکے اور میر صادق کی اس غداری کا گہرائی سے تجزیہ کریں گے جس نے تاریخ کا دائرہ ہی بدل دیا۔ جی، اور یہ جو لاش کے ساتھ سلوک والا واقعہ ہے نا، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ غداری جب ایک پوری قوم کے مستقبل کا سودا کرتی ہے تو اس کا رد عمل کتنا شدید ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کو عموماً بہت سیدھے سادے انداز میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، مطلب ایک بادشاہ تھا، ایک جنگ ہوئی اور وہ ہار گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پتا ہے کہ یہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسی ریاست کی کہانی ہے جس کا معاشی اور عسکری ماڈل اتنا جدید تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت یعنی برطانوی سلطنت وہ اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ صحیح۔ تو ہم صرف ایک جنگ کا تجزیہ نہیں کر رہے، ہم دراصل سامراجی قبضے کی اس پوری سائنس کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی کو میدان میں نہیں ہرا سکتے تو آپ اسے اندر سے کیسے کھوکھلا کرتے ہیں۔ اور اس ریاست کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی نا کیونکہ باہر سے اسے گرانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ہم کہانی کی شروعات میں جائیں تو ٹیپو سلطان کے پس منظر میں ایک بہت دلچسپ چیز نظر آتی ہے۔ جی بالکل۔ ان کے والد حیدر علی خود پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ مطلب ایک عام سپاہی سے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر حکمران بنے تھے۔ لیکن انہیں یہ بخوبی اندازہ تھا کہ دنیا بدل رہی ہے اور روایتی طریقوں سے اب ریاست نہیں چلائی جا سکتی۔ اس لیے انہوں نے ٹیپو کی تعلیم کے لیے فرانس سے باقاعدہ غیر ملکی اساتذہ منگوائے۔ بالکل، حیدر علی کا یہ فیصلہ بہت غیر معمولی تھا۔ ہاں، اور انہیں صرف مذہب یا تلوار بازی نہیں سکھائی گئی نا، بلکہ اس دور کی جدید سائنس، ریاضی اور عالمی سیاست بھی پڑھائی گئیں۔ جی، میں یہی بتانے والی تھی کہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اب جنگیں صرف جذبے سے نہیں جیتی جائیں گی بلکہ ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجی سے جیتی جائیں گی۔ اسی لیے ٹیپو کو 15 سال کی عمر سے ہی عملی میدان میں لایا گیا۔ 15 سال کی عمر میں؟ جی بالکل، وہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں بطور مشیر جاتے تھے، یعنی ایک اسٹریٹجک ایڈوائزر کے طور پر۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ٹیپو سلطان نے اقتدار سنبھالا تو وہ صرف ایک روایتی بادشاہ نہیں تھے۔ تو پھر کیا تھے؟ وہ ایک ٹیکنوکریٹ لیڈر تھے، اور ان کا سب سے پہلا فوکس جنگ نہیں تھا بلکہ معیشت تھی۔ واہ! اور معیشت کے حوالے سے جو اعداد و شمار سورس میں بتائے گئے ہیں نا، وہ واقعی دماغ گھما دینے والے ہیں۔ حکمران بنتے ہی ٹیپو سلطان نے میسور کی فی کس آمدنی کو، مطلب پر کیپٹا انکم کو 5 گنا بڑھا دیا۔ بالکل 5 گنا؟ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھائیں ذرا کہ 18ویں صدی میں جب کوئی جدید کارخانے نہیں تھے، کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، ایک حکمران اپنی عوام کی آمدنی کو راتوں رات اتنا کیسے بڑھا سکتا ہے؟ یہ پورا میکینزم کیا تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ آخر یہ 5 گنا اضافہ ہوا کیسے؟ دراصل ٹیپو سلطان نے اس دور میں اسٹیٹ کیپٹلزم یعنی ریاستی سرمایہ داری کا ماڈل متعارف کروایا۔ اچھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کسان اور کاریگر اپنا مال مڈل مین یا درمیانی لوگوں کو بہت سستے میں بیچتے ہیں اور وہ مڈل مین آگے مہنگا بیچ کر سارا منافع کماتے ہیں۔ صحیح۔ تو ٹیپو نے ریاست کے زیر انتظام تجارتی مراکز بنائے، حتیٰ کہ مسقط اور جدہ جیسے بین الاقوامی شہروں میں بھی اپنی فیکٹریاں اور ٹریڈنگ ہب قائم کیے۔ واہ، یہ تو گلوبل سپلائی چین ہو گئی۔ بالکل۔ اور دوسرا بڑا قدم ان کا سلک انڈسٹری تھا۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ریشم بناؤ، انہوں نے باقاعدہ بنگال اور دیگر علاقوں سے ماہرین بلوائے، ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے سازگار ماحول بنایا، اور میسور کو ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا مرکز بنا دیا۔ ان تمام اقدامات نے سپلائی چین سے مڈل مین کو بالکل نکال دیا، جس سے سیدھا منافع عام کسان اور کاریگر کی جیب میں جانے لگا۔ یار، یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم
آج کے دور کے کسی سلیکون ویلی کے جدید سٹارٹ اپ کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کوئی سی ای او آ کر پوری سپلائی چین کو آپٹیمائز کر دے، نئی پروڈکٹس لانچ کرے اور کمپنی کی ویلیویشن آسمان پر پہنچا دے. اور ان کی جدید پروڈکٹ صرف ریشم نہیں تھی نا، بلکہ وہ جدید راکٹ سسٹم بھی تھا جس کا ذکر سورس میں بار بار آتا ہے. مطلب برطانوی فوج کے پاس بھی تو بارود تھا. تو میسور کے ان راکٹس میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے انگریزوں کی نیندیں اڑا دی تھی؟ اگر ہم ان راکٹس کی انجینئرنگ کو سمجھیں نا تو فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے. اس دور میں یورپ میں جو راکٹ بنتے تھے ان کی باڈی گتے یا موٹے کاغذ کی ہوتی تھی. اچھا، کاغذ کی باڈی؟ جی، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے اور ان کا پریشر کافی کم ہوتا تھا. لیکن ٹیپو سلطان اور ان کے ماہرین نے کیا کیا؟ انہوں نے ان راکٹس کے خول یعنی کیسنگ کو لوہے سے بنانا شروع کیا. اوہ، لوہے کا خول؟ بالکل. لوہے کے خول کی وجہ سے ان کے اندر بارود کو بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ بھرا جا سکتا تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان راکٹس کی رینج تقریباً 2 کلومیٹر تک بڑھ گئی. 2 کلومیٹر اس دور میں؟ جی ہاں. جب یہ راکٹ انگریزوں کی کیولری یعنی گھڑ سوار فوج پر گرتے تھے تو ان کا دھماکہ اتنا شدید ہوتا تھا اور ان میں سے نکلنے والے ٹکڑے اتنا نقصان پہنچاتے تھے کہ برطانوی فوج میں باقاعدہ ایک خوف کی لہر دوڑ جاتی تھی. یہ ایک ایسی ملٹری ٹیکنالوجی تھی جس کا توڑ اس وقت برطانیہ کے پاس بھی نہیں تھا. حیرت انگیز. تو مطلب ایک طرف ہمارے پاس ایک ایسی ریاست ہے جس کی اکانومی تیزی سے گرو کر رہی ہے، جس کے پاس لوہے کے خول والے جدید ترین راکٹس ہیں، اور جس کی انتظامیہ میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ نمائندگی ہے جو اندرونی اتحاد کو مضبوط کر رہی ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ سب بہت شاندار ہے. لیکن یہاں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی. جی پوچھیں. اگر میسور اتنا ہی طاقتور اور خوشحال ہو چکا تھا تو ٹیپو سلطان کو انگریزوں سے الجھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آرام سے اپنی ریاست چلاتے، تجارت کرتے اور امیر ہوتے. ان کا انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کا یہ جو جنون تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاشی ماڈل میں چھپا ہے. انگریزوں کا ماڈل یہ تھا کہ وہ مقامی مارکیٹس پر اجارہ داری قائم کرتے تھے، یعنی اجارہ داری بناتے تھے. صحیح. اجارہ داری مقامی صنعتوں کو دباتے تھے اور سستے داموں مال خرید کر یورپ میں مہنگا بیچتے تھے. اب میسور کا معاشی ماڈل ان کے بالکل الٹ تھا. ٹیپو نے فرانسیسیوں اور دیگر ممالک کے ساتھ براہ راست تجارت شروع کر دی تھی اور انگریزوں پر اپنا انحصار بالکل ختم کر دیا تھا. بالکل. انگریزوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میسور کا یہ آزاد اور مضبوط معاشی ماڈل پورے ہندوستان میں پھیل گیا تو پھر برطانوی سامراج کا یہاں سے بوری بستر گول ہو جائے گا. مطلب ان کا دھندا بند ہو جاتا. بالکل. اور ٹیپو بھی جانتے تھے کہ انگریز جب تک یہاں موجود ہے نا، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی بقا کی جنگ تھی، اس میں کوئی چوائس نہیں تھی. اور اپنی بقا کی اس جنگ میں ٹیپو سلطان نے وہ قدم اٹھایا جس نے اس تنازع کو ایک مقامی لڑائی سے نکال کر ایک گلوبل کرائسس یعنی عالمی سطح کے مسئلے میں تبدیل کر دیا. جی بالکل. سورس کے مطابق انہوں نے مغلوں، عثمانیوں، چین، فارس اور عمان تک سفارتی وفود بھیجے. لیکن سب سے خطرناک رابطہ جو انہوں نے کیا وہ فرانس سے تھا. اور یہاں کہانی ایک زبردست موڑ لیتی ہے. نیپولین بوناپارٹ جو اس وقت مصر فتح کر چکا تھا، وہ اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ نیپولین کا میسور کے ایک حکمران میں اتنا انٹرسٹ کیوں تھا؟ اگر ہم اسے جیو پالیٹکس کے زاویے سے دیکھیں تو یہ دراصل ایک بہت بڑا ماسٹر سٹروک تھا. نیپولین کا مقصد صرف برطانیہ کو میدان جنگ میں ہرانا نہیں تھا، بلکہ برطانیہ کی معاشی لائف لائن کو کاٹنا تھا. اچھا. اور برطانیہ کی معاشی لائف لائن اس وقت ہندوستان تھا. نیپولین جانتا تھا کہ اگر وہ ہندوستان پہنچ کر ٹیپو سلطان کے ساتھ مل جائے اور انگریزوں کو وہاں سے نکال دے تو برطانیہ کی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی اور وہ یورپ میں جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے گا. صحیح. اسی لیے اس نے ٹیپو سلطان کو باقاعدہ ایک خط لکھا جس میں حمایت کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی. یہاں آخر نا بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. لیکن پھر وہ ہوتا ہے جو اکثر جاسوسی کی دنیا میں ہوتا ہے. وہ خط اپنی منزل تک پہنچنے کے بجائے برطانوی جاسوسوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے. جی ہاں. ذرا تصور کریں، جب وہ کاغذ کا ٹکڑا برطانوی گورنر جنرل لارڈ ویلزلی کی میز پر پہنچا ہوگا تو وہاں کیا افراتفری مچی ہوگی.
اس ایک خط نے انگریزوں کو یہ باور کروا دیا کہ اب ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر 60,000 فوجیوں کی ایک بہت بڑی اور جدید فوج تیار کی اور میسور کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ اور پھر 5 اپریل 1799 کا وہ دن آتا ہے جب اس فوج نے سرنگا پٹم کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی محاصرہ نہیں تھا۔ انگریزوں نے نظام دکن اور مراٹھوں کی فوجوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ 60,000 فوجیوں کا یہ سمندر قلعے کی دیواروں پر مسلسل گولہ باری کر رہا تھا۔ لیکن اس محاصرے میں ایک بہت دلچسپ مرحلہ آیا۔ وہ کیا؟ مئی کے آغاز تک انگریز فوج کے راشن اور رسد میں شدید کمی آ گئی تھی۔ ان کی سپلائی لائنز ٹوٹ رہی تھیں، وہ بھوک کا شکار ہونے لگے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب لارڈ ویلسلی تقریباً یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑے گا، کیونکہ فوجیوں کو زندہ رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک منٹ، مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا۔ اگر 60,000 کی اتنی بڑی فوج قلعے کے باہر بھوک سے مر رہی تھی اور ان کی سپلائیز ختم ہو چکی تھی، تو منطقی بات یہ ہے کہ ٹیپو سلطان کو صرف چند دن اور انتظار کرنا تھا۔ بالکل۔ مطلب دشمن خود ہی کمزور ہو کر بھاگ جاتا یا مر جاتا، پھر قلعہ گرا کیسے؟ فتح ان کے ہاتھ سے نکل کر انگریزوں کے ہاتھ میں کیسے چلی گئی؟ اور یہیں سے اس تفصیلی جائزے کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق بیرونی حملے سے نہیں بلکہ اندرونی غداری کی نفسیات سے ہے۔ جب بیرونی دیواریں کام کر رہی ہوتی ہیں نا، تو سامراجی طاقتیں ہمیشہ قلعے کے اندر موجود کمزوریوں کو تلاش کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور وہ کمزوری تھا میسور کا وزیر اعظم میر صادق۔ انگریزوں کی انٹیلیجنس نے یہ بھانپ لیا تھا کہ میر صادق، جس کے پاس پہلے ہی بہت طاقت تھی، وہ دراصل اس سے بھی بڑی چیز یعنی تخت کا خواہشمند تھا۔ اچھا، تو وہ تخت چاہتا تھا؟ جی۔ جب انگریز فوج باہر سے محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو رہی تھی، انہیں اندر سے میر صادق کا پیغام ملا کہ وہ ایک خاص وقت پر ان کے لیے باقاعدہ راستہ بنائے گا۔ یہ بات واقعی ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک وزیر اعظم جو ایک اتنی شاندار اور ترقی یافتہ ریاست کا انتظام سنبھال رہا ہو، وہ سب کچھ کیوں تباہ کرے گا؟ کیا یہ صرف اقتدار کی ہوس تھی؟ کیونکہ اگر سلطنت ہی تباہ ہو گئی، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، تو اس تخت کی کیا اہمیت رہ جائے گی جس پر اسے بٹھایا جانا تھا؟ یہ کس قسم کا سودا تھا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ غدار دراصل سوچتا کیسے ہے۔ میر صادق جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بہت سمارٹ گیم کھیل رہے ہیں۔ برطانوی حکمت عملی، جسے ہم ڈیوائیڈ اینڈ رول کہتے ہیں، اس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ اندر کے کسی طاقتور شخص کو یہ یقین دلاؤ کہ بیرونی حملہ آوروں کا مقصد صرف موجودہ حکمران کو ہٹانا ہے، پوری ریاست پر قبضہ کرنا نہیں۔ مطلب اسے لگا کہ انگریز چلے جائیں گے۔ بالکل۔ میر صادق کو غالباً یہ یقین تھا کہ انگریز ٹیپو کو ہٹا کر اسے پپٹ یعنی کٹ پتلی حکمران بنا دیں گے، لیکن ریاست اسی کے پاس رہے گی۔ یہ اس کی سب سے بڑی اور احمقانہ بھول تھی۔ اور اس بھول کی قیمت پوری ریاست کو چکانی پڑی۔ سورس میں غداری کے اس میکانزم کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جی بالکل۔ جب 4 مئی کا دن آیا اور انگریزوں نے فصیل کے ایک حصے کو تھوڑا سا نقصان پہنچایا، تو میر صادق نے عین اس وقت جب دشمن حملے کے لیے تیار تھا، دیوار پر موجود میسور کے محافظوں کو یہ حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ان کی تنخواہیں تقسیم ہونے لگی ہیں۔ ذرا سوچئے اس چالاکی کو۔ اس نے بظاہر کوئی دروازہ نہیں کھولا، بلکہ فوجیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ڈیفنس لائن ہی خالی کر دی، اور پھر انگریزوں کو اشارہ کر دیا گیا۔ اور جیسے ہی وہ ڈیفنس لائن خالی ہوئی نا، انگریزوں کی ایلیٹ فورس اندر داخل ہو گئی۔ یہ کوئی اتفاقی فتح نہیں تھی، یہ پوری طرح سے کوریوگرافی کی گئی غداری تھی۔ صحیح۔ اسی افراتفری میں میر صادق کے آدمیوں نے ٹیپو سلطان کے سب سے وفادار اور قابل جنرل کو بھی قتل کر دیا تاکہ فوج کو منظم کرنے والا کوئی نہ رہے۔ جب لیڈرشپ اور ڈیفنس دونوں ایک ساتھ کولیپس کر جائیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی فوج قلعہ نہیں بچا سکتی۔ بالکل۔ اور جب برطانوی فوج قلعے میں داخل ہونا شروع ہوئی تو وہاں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جی۔ ٹیپو سلطان کے ایک فرانسیسی مشیر نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں مشورہ دیا کہ جناب، اب یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے کسی خفیہ راستے سے نکل جائیں، جان بچائیں، تاکہ کسی دوسرے قلعے میں جا کر دوبارہ فوج اکٹھی کر سکیں۔ لیکن ٹیپو نے جو جواب دیا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔
انہوں نے فرار ہونے سے بالکل انکار کر دیا، اپنی تلوار نکالی اور ایک عام سپاہی کی طرح دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ ایک لیڈر کے نظریے کا حتمی امتحان ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آج بھاگ گئے نا تو یہ ان کے اس پورے ویژن کی موت ہوگی جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ بالکل۔ لیکن میر صادق نے یہاں بھی ان کے ساتھ آخری دھوکہ کیا۔ جب ٹیپو سلطان لڑتے ہوئے قلعے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے تو میر صادق نے وہ اندرونی دروازہ بند کروا دیا تاکہ ٹیپو باہر ہی رہیں اور انگریز انہیں آسانی سے گھیر لیں۔ یہ تو حد ہو گئی۔ جی ہاں، اور پھر بے شمار زخموں سے چور ہونے کے بعد ٹیپو سلطان نے وہیں شہادت پائی۔ اور جس شخص نے یہ سارا کھیل رچایا تھا یعنی میر صادق، اس کا انجام کیا ہوا؟ اس نے سوچا ہوگا کہ اب انگریز اندر آ گئے ہیں، ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں، تو اب اسے سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ قلعے کے پچھلے دروازے سے انگریزوں کے کیمپ کی طرف جا رہا تھا اپنا انعام لینے کے لیے، لیکن اسے راستے میں ہی میسور کی اپنی فوج کے ایک سپاہی نے پہچان لیا۔ بالکل۔ اس غیور سپاہی نے اسے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور پھر جو کچھ اس کی لاش کے ساتھ ہوا، جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے آغاز میں کیا تھا، وہ غصہ، وہ نفرت جو 2 ہفتے تک لاش پر پتھروں کی شکل میں برستی رہی، یہ بتاتا ہے کہ عوام کتنی اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ غدار کی نہ تو کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کبھی اس انعام سے لطف اندوز ہو پاتا ہے جس کے لیے وہ بکتا ہے۔ صحیح۔ انگریزوں نے میر صادق کو صرف استعمال کیا تھا۔ جب وہ مارا گیا تو انہوں نے محض اس کی لاش کو دفنانے کی رسمی کارروائی کی کیونکہ ان کا کام نکل چکا تھا۔ دوسری طرف جب انگریز جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھا تو اس نے خوشی سے اپنی سینئرز کو جو پیغام بھیجا وہ بہت اہم ہے۔ ناؤ انڈیا از آرس، یعنی اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اب ہندوستان ہمارا۔ اس ایک جملے میں نا پورا نچوڑ موجود ہے۔ بالکل۔ انہیں نظام دکن یا مراٹھوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، انہیں خطرہ صرف اس شخص سے تھا جس کے پاس ایک ماڈرن معاشی اور عسکری ویژن تھا۔ جی۔ اور اس فتح کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ سورس بتاتا ہے پورے برطانیہ میں باقاعدہ چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ صحیح۔ سرنگا پٹنم کو بری طرح لوٹا گیا۔ ٹیپو سلطان کی تلواریں، ان کے جدید راکٹس اور ان کا وہ مشہور میکینیکل ٹائیگر آج بھی انگلینڈ کے عجائب گھروں میں بطور ٹرافی رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہم اس واقعے کے ایک اور انتہائی اہم پہلو کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے تاریخ کی تحریف، یا جسے ہم پروپیگنڈا ماڈل کہتے ہیں۔ جی، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ انگریزوں نے یہ جنگ جیت تو لی تھی، لیکن برطانوی پارلیمنٹ اور عوام کو اس انتہائی مہنگی جنگ کا جواز تو پیش کرنا تھا نا۔ صحیح۔ ایک ایسا حکمران جو اپنے عوام کی فیکس آمدنی بڑھا رہا تھا، جس کی انتظامیہ میں ہندو وزیر جیسے پورنیا انتہائی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، جو شرنگیری مٹھ جیسے ہندو مندروں کو باقاعدہ مالی امداد دیتا تھا، اسے اچانک برطانوی کتابوں میں ایک مذہبی جنونی اور ظالم درندے کے طور پر پیش کیا جانے لگا۔ تو مطلب انہوں نے صرف ریاست پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے بیانیہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ بالکل۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم تو دراصل میسور کے معصوم لوگوں کو ایک ظالم حکمران سے آزادی دلانے گئے تھے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی پروپیگنڈا پلے بک ہے جو ہم جدید دور کی جنگوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ پہلے اپنے دشمن کو ایک ویلن کے طور پر پیش کرو اور پھر اس کے ملک پر قبضے کو ایک احسان بنا کر بیچو۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سامراجیت کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ فاتح صرف زمین کے ٹکڑے پر نہیں بلکہ اس زمین کی تاریخ پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ اگر وہ ٹیپو کو ایک ماڈرن جدت پسند اور روادار حکمران کے طور پر تسلیم کر لیتے تو پھر ان کا وہاں جانا ایک کھلا ڈاکہ ثابت ہوتا نا۔ بالکل۔ اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں، اپنے اخبارات میں اور اپنے لکھاریوں کے ذریعے ٹیپو سلطان کی شخصیت کو اتنا مسخ کر دیا کہ آنے والی نسلیں بالکل کنفیوز ہو جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی مقامی شخص اپنے ہیرو پر فخر نہ کر سکے۔ یہ بات سن کر ذہن میں کئی سوالات کلک کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے سے جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ صرف یہ نہیں کہ 18ویں صدی میں ایک جنگ کیسے لڑی گئی تھی۔ جی، یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب کوئی قوم معاشی طور پر خود مختار ہونے لگتی ہے، جب وہ بیرونی انحصار ختم کرتی ہے، تو وہ سامراج کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔